حوصلہ اور شدت طبیعت کی یہ گھروں کے اندر بھی نقصان کرتی ہے، محکموں میں بھی نقصان کرتی ہے، دفاتر میں بھی نقصان کرتی ہے، دینی کاموں میں بھی نقصان کرتی ہے۔ ہمارے سارے ماحول کو جو چیز پورے طور پر متاثر کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم حکمت سے خالی ہوتے ہیں۔ بیٹا موبائل نے تو ادھر ہی رہنا یار، ہم نے چلے جانا ہے، تھوڑی دیر بات سنیں، ہمارا خیال تھا ہم آپ سے بات کریں گے، آپ ہم سے کریں گے، آپ نے بیچ میں موبائل کھڑا کر لیا ہے۔ چند دوست بنا لیں، باقی بات سنیں، اللہ تعالیٰ ڈھیروں برکت عطا کرے۔ اور یہ ماشاءاللہ کافی سارے کیمرے لگے ہوئے ہیں، میرے خیال ہے دے دیں گے یہ سب کو۔ دوستو سمجھیے گا اور غور کیجئے گا، بچے بگڑ جاتے ہیں بعض گھروں میں، ان کی سوچیں بگڑ جاتی ہیں۔ حکمت یہ ہے کہ کبھی بھی اپنے بچے کو کسی اور کے سامنے نہ سمجھائیں۔ حضور نے فرمایا اولاد کا اکرام کرو، اپنی اولاد کی عزت کرو، کسی شخص کے سامنے اپنے بچوں کے عیب بیان نہ کریں، اور انہیں کسی کے ساتھ ان کا کمپیریزن نہ کریں، مقابلہ نہ کریں کہ فلانے کے بچے کہاں چلے گئے۔ آپ نے تو شاید ایک جملہ بولا ہے، یہ احساس کمتری کا شکار ہو جائے گا۔ اس کی نہایت سمجھداری کے ساتھ غیر محسوس طریقے سے تربیت کریں۔ ایک بچے کو دم کرانے کے لیے ایک دفعہ ایک بزرگ لے آئے تو مجھ سے کہنے لگے اس کے باقی بہن بھائی بڑے اچھے ہیں، یہ ضدی بھی زیادہ ہے، نافرمان بھی زیادہ ہے، سخت مزاج بھی زیادہ ہے، فلاں 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 معاملات میں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر فی الفرض آپ کے بچے کے اندر یہ ساری کمزوریاں موجود بھی ہیں تو پھر بھی آپ کو اسے پتہ ہی نہیں چلنے دینا چاہیے تھا۔ غیر محسوس طریقے سے آپ اس کی تربیت کرتے، اس سے خبر ہی نہ ہوتی۔ غور فرمائیے گا میری بات پر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی کی تربیت کرتے تھے نا، سیرت کا عنوان ہے نا چونکہ، تو حضور کبھی کسی کو نامینیٹ کر کے بات نہیں کرتے تھے۔ یعنی اگر کسی شخص کی طرف سے کوئی شکایت موصول ہوئی تو کسی ایک آدمی کی ہوئی ہے نا، تو حضور جانتے ہیں کہ کس کی بات ہے، لیکن کریم محبوب کا مقدس طریقہ یہ تھا کہ حضور جب سمجھاتے تو نام لے کے نہیں، بلکہ فرماتے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، اب انہوں نے اس طرح کرنا شروع کر دیا ہے۔ اللہ کرے آپ سمجھیں، یعنی تربیت بھی ہو جاتی، پردہ بھی رہ جاتا۔ پردے کھول کے کسی کی آپ تربیت، حضور نے فرمایا جس نے اپنے بھائی کو لوگوں کے سامنے سمجھایا اس نے تو اسے رسوا کیا ہے۔ بچوں کی تربیت کریں، اس طرح کریں کہ انہیں پتہ ہی نہ چلے ہماری تربیت ہو رہی ہے۔ آپ اگر یہ کہیں گے کہ باقی ٹھیک ہے تو ٹھیک نہیں، تو وہ تو شروع میں اس کا ذہن بن جائے گا کہ میں اپنے بہن بھائیوں سے الگ ہوں۔ اور حکمت کی بات یہ ہے کہ سارے بچے ایک ہی باپ کی اولاد ہوتے ہیں، سارے ذہین نہیں ہوتے، سارے کامیاب تاجر نہیں ہوتے، سارے بڑے عہدوں پر فائز نہیں ہوتے۔ تو بھائی میرے مولا تجھ سے گلہ نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے۔ تو آپ اگر اس طرح کمپیریزن کریں گے تو حالات خراب ہوں گے۔ ایکو ذرا میرا بھائی کم کر دے ساؤنڈ والا، اور آواز تھوڑی کھول دے، نہیں بند کرنے کو نہیں، کم کرنے کو کاٹ۔ تو عزیز بھائی جو سمجھنے کی بات ہے اس پر آپ توجہ فرمائیں۔ کوئی بھی کام ہے، کام ہو ہی جاتا ہے، ذرا حکمت سے ہو جائے تو صحیح ہو جاتا ہے، دانائی سے کریں تو ذرا ٹھیک ہو۔ ہم ہر کام کو جذباتیت سے، بس کسی نے کہہ دیا تیرا بیٹا نافرمان ہے تو ضروری تو نہیں جو کہہ رہا ہے وہ بندہ بڑا ہی سیانا ہو یا آپ کا مخلص ہو۔ کسی نے کہہ دیا آپ کا بھائی آپ کا دشمن ہے تو ہو سکتا ہے بتانے والا دشمن ہو۔ تو ہم جذباتی ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں فلاں نے بات کر دی، یہ دانائی کے خلاف ہے۔ آپ دیکھیے کام ہو ہی جاتا ہے، بات وہی ہوتی ہے، ذرا اسے دانائی سے ڈیل کر لیا جائے نا، حکمت سے، تو معاملہ بہتر ہو جاتا ہے۔ ایک بادشاہ کو نا خواب آیا، اس نے خواب میں دیکھا کہ میرے سارے دانت ٹوٹ گئے ہیں۔ اس نے ایک تعبیر کرنے والے سے رابطہ کیا، اس کو بلایا، بلا کے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے میرے سارے دانت ٹوٹ گئے۔ کہنے لگا بادشاہ سلامت ہو، یہ بڑی پریشانی والی اس کی تعبیر ہے، میں مجبور ہوں بتانے پہ، آپ کے سارے رشتہ دار آپ کی زندگی میں مر جائیں گے۔
تو بادشاہ سلامت نے کہا اس کو پکڑو اور کوڑے مارو، سارے مار جائیں گے تو میں نے جی کے کیا کرنا ہے۔ ایک صاحب نے کہا کہ جناب میں ایک درویش کو جانتا ہوں، وہ بھی تعبیر بتاتے ہیں، اگر آپ کہیں تو ملاقات کراؤں؟ کرائیے۔ ان بزرگوں کو بلایا، وہ بھی خوابوں کی تعبیر بتاتے تھے۔ ان سے بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے میرے سارے دانت ٹوٹ گئے ہیں، تعبیر کیجئے۔ تو وہ کہنے لگے بادشاہ سلامت تعبیر بڑی اچھی ہے، کمال ہے، میں تو خوش ہو گیا ہوں۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے خاندان میں سے سب سے لمبی عمر آپ کو عطا کرے گا۔ بادشاہ نے کہا اسے انعام دو۔ ویسے تعبیر دونوں نے ایک ہی نہیں بتائی جی، دونوں نے ایک ہی نہیں بتائی۔ اس نے کہا تیرے سارے رشتہ دار مر جائیں گے، اور اس نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ سب میں سے لمبی عمر۔ چلے میں اس کو ایک روایت کے حوالے سے بات کو مزید کھولتا ہوں۔ دو بھائی ہونا، دو سگے بھائی، تو بڑا پڑھ نہیں سکا، اور پڑھ نہیں سکا تو بڑی نوکری بھی نہیں، بڑی نوکری نہیں، بڑا کاروبار بھی نہیں تو پیسے بھی نہیں۔ چھوٹے کی تعلیم بھی زیادہ ہے، اس کی نوکری بھی بڑی ہے، عہدہ بھی بڑا ہے، اور اس کے پاس سرمایہ بھی زیادہ ہے۔ اب دو بندے، دو سگے بھائی ہیں، تو کسی بندے نے ان سے پوچھا کہ آپ میں سے بڑا کون ہے؟ تو بھائی اس کا بالکل واضح مطلب ہے کہ نہ وہ ڈگری پوچھ رہا ہے، نہ پیسے پوچھ رہا ہے، عمر ہی پوچھ رہا ہے نا۔ جب دو بھائیوں سے پوچھا جائے بڑا کون ہے تو کیا چھوٹا کہے گا میں بڑا ہوں؟ کیا بات ہوتی جی، یہ بڑے ہیں اور میں۔ پوچھنے والا عمر پوچھتا ہے، عہدہ، ڈگری، سرمایہ۔ بات میرا خیال ہے آپ سمجھ گئے۔ اب دیکھیے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے چچا ہیں، حضور کے چچا ہیں۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ ذرا انداز دیکھیے۔ اچھا، پوچھنے والا عمر پوچھ رہا ہے کیونکہ وہ بھی جانتا ہے حضور امام الانبیاء ہے، وہ بھی جانتا ہے کہ نبی کریم اللہ کے محبوب مطلق ہے۔ پوچھنے والا پوچھ عمر ہی رہا تھا، وہ عمر کے بارے میں سوال کر رہا تھا، وہ عہدہ، منصب، فضائل کی بات نہیں کر رہا تھا۔ فضائل تو وہ بھی جانتا تھا، جگ جانتا ہے، لیکن یہ حضرت عباس ہے نا، جواب دیکھو کتنی حکمت والا ہے، چچا ہے حضور کے۔ پوچھنے والے نے پوچھا آپ بڑے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام؟ تو کیا حسن ہے، کیا خوبصورتی ہے، کیا موتیوں کی لڑی ہے، کیا بات میں سلاست اور روانی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اور پوچھنے والے کیا پوچھا؟ میں بڑا ہوں کہ محبوب بڑے ہیں؟ فرمانے لگے بڑے تو وہی ہیں، پیدا پہلے میں ہوا تھا۔ بات اگرچہ بے سلیقہ ہو کلیم، پر بات کرنے کو سلیقہ چاہیے۔ بڑے وہی ہیں اور وہی رہیں گے اور وہی ہیں، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، پیدا پہلے میں ہوا تھا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی میں نے سچی بات ہی کی ہے، آپ کو بری لگ گئی ہے، میں نے سچی تو بھائی سچی بات بھی ذرا حکمت سے کرنی چاہیے، سچی بات بھی دانائی سے کرنی چاہیے۔ آپ سچ بھی بولیں تو ذرا سمجھداری سے بولیں۔ کچھ لوگ نا لوگوں کو نماز کی دعوت دیتے ہیں، کتنا بڑا سچ ہے نماز، وہ پڑھ لیا کرو نماز، دینے پیسے کتنے کھڑنے نہیں، تو یہ آپ نے دعوت دی ہے، یہ تو آپ نے طنز کیا ہے۔ وہ کہتا ہے جناب آپ نے اپنی قبر میں جانا اور میں نے، لیکن اگر ہمیں ذاتی کام پڑ جائے پھر ہم اس طرح دعوت نہیں دیتے۔ دین کی دعوت دی تو تنقید کر کے، اور تو نماز ہی نہیں پڑھتا، کدھر لے جانے اتنے پیسے۔ لیکن اگر ہمیں ذاتی کام ہو، کسی سے 50,000 ادھار لینا ہو، پھر اس طرح نہیں کہتے، پھر اس کو فون کر کے کہتے ہیں بھائی ملنا تھا، وہ کہتا میں تو دور ہی بڑی ہوں۔ کہتا کب آؤ گے؟ کہتا نہیں مجھے ضروری کام ہے، تو کہتا میں تو دیر سے آؤں۔ تو جب بھی آئے گا بتانا، تو وہ کہتا تو فون پہ بتا، کہتا فون والی گال ہی نہیں۔ وہ کہتا تو بات کر یار، حکم کر، کہتا نہیں فون والی بات نہیں، مجھے میل ہے۔ پھر اس کو ملتا ہے، پھر مل کے منت کرتا ہے۔ پہلے تو کہتا ہے دنیا میں تیرے علاوہ سخی کوئی نہیں معاذ اللہ، میں نے سب سے پوچھ لیا، تو ہی سب سے اچھا ہے، کھول کے تعریفیں۔ پھر وعدہ کرتا ہے میں وقت پر واپس بھی کر دوں گا۔ اتنی ساری کہانیاں سنانے کے بعد کہتا ہے مجھے 50,000 کی ضرورت ہے،
जब तूने अपने हक में कायल करना था तुझे सारे तरीके आते थे, और जब रब रसूल के हक में कायल करना था तो तुझे किसी हिकमत का पता ही नहीं। ओ जी मैंने साची बोला है, मैंने नमाज का ही कहा है, फलां ही कहा है। दुनिया में सबसे बड़ा सच ये है कि अल्लाह वहदहू ला शरीक है। सबसे बड़ा कायनात का सच ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सबसे बड़ा सच है। पर अल्लाह कुरान में फरमाता है ये सच भी हिकमत के साथ बोल। उदू इला सबील रब्बिक बिल हिकमा, किसी को अपने रब की तरफ दावत दो तो हिकमत के साथ दावत दो, दानाई के साथ दावत, तदब्बुर के साथ दावत दो। मैं आजकल लोगों की डिग्रियों का इनकार नहीं करता, डिग्रियां बड़ी हो गई, मैट्रिक, कैफे, बीए, एमए, एमफिल, पीएचडी, कमाल हो गई। लेकिन मेरे भाई दानाई भी सीखो, हिकमत भी सीखो। किसी रब के बंदे के पास बैठो वो तुम्हें दानाई भी सिखाए। अकबर अलाहाबादी ने कहा कोरस तो फकत लफ्ज ही सिखाते हैं, ये आदमी है जो आदमी बनाते हैं। कोर्स तो फकत लफ्ज ही सिखाते हैं, ये आदमी है जो आदमी बनाते। और इकबाल कहने लगे न तैगो तीर में न लश्करो सिपाह में है, जो बात मर्दे कलंदर की बारगाह में है। ये आदमी है जो आदमी बनाते। हिकमत सीखिए, दानाई। पुराने बच्चे ना, मोबाइल वाले भाई नाराज तो नहीं हो जाएंगे, क्योंकि मेरे पास भी मोबाइल है, मैं भी मोबाइल वाला भाई हूँ, नाराज नहीं होना, सबके पास है। अब तो एक बच्चा मुझे कह रहा था तुसी कहते रहंदे हो जवान बड़ा मोबाइल चलाते ने, तो मेरे ते अब्बा जी भी घर आके नहीं छड़ते, उनको भी समझाए काम चलाए करें। अब तो फर्क ही कोई नहीं रह गया, बच्चे बूढ़े का सारे मोबाइल वाले भाई नहीं। पहले जो बच्चे थे ना, बच्चे, उनकी अम्मा उसे कहती थी बेटा दादा के पास बैठा कर। हाँ हाँ, नाना उन्हें कहानी सुनाते थे, दादा कहानी सुनाते थे, दादी के पास बैठते थे, नानी के पास बैठते। मैं आपको कैसे समझाऊं? अब वो बच्चा दादी, नानी, दादा, नाना से हिकमत नहीं लेता, वो मोबाइल से सीखता है। वो कहता है मैंने मशहूर होना है, मैंने फोटो लगानी, वो जिंदगी जीने का सलीका। लेकिन मैं दुख बयान कर रहा हूं अपनी मिल्लत के जवानों का, मैं दुख सुनाता हूं आपको। ये हमारी मिल्लत के बच्चे मोबाइल देखते हैं, ये बेसुकून हो गए, ये बेचैन हो गए, इन्हें दादा के वक्त की जरूरत पड़ गई है, इनके जहन बिखरे हुए हैं, इनको वसवसे आते हैं। इनको पास बिठाए, वालिद इनको टाइम दे, वालदा इनको वक्त दे, घर के बड़े बूढ़े बुजुर्ग इन पर छांव करें। और अगर इनके अंदर गलतियां पैदा हो तो इन पर तनकीद ना करो, इनको मोहब्बत से समझाओ। गुनाह का माहौल ही बड़ा आम हो गया है, इल्ला माशाअल्लाह। इनके हाथ पकड़ो, ये हुजूर की उम्मत के नौजवान हैं, ये बुरे नहीं हैं, ये गलत नहीं है। इनकी आंखों में आज भी नबी पाक के नाम पे चमक आ जाती है, ये आज भी कुरान मजीद से मोहब्बत करते हैं। इनके साथ आप अपने रवैये को तल्ख न करें, इनसे प्यार करो, इन्हें करीब करो। बड़े बूढ़े बुजुर्ग, उलमा, फुकरा, फुकहा, हुफाज, कुर्रा, इनको वक्त दें, इनके पास बैठे। हिकमत बड़ी जरूरी है, दानाई बड़ी जरूरी है। आप कभी इस बात को समझे ना। मैं ना शाबान का आखिरी जुमा पढ़ाने के लिए मिंबर की तरफ जा रहा था, अगला जुमा रमजान में आना था। तो एक नौजवान दौड़ के मुझसे मुलाकात की और मेरी जेब में ना वो रुका डाल गया, वेस्ट कोट की जेब में। तो मैंने वो रुका खोल के पढ़ा, कहने लगा जुमा पढ़ाने से पहले, शुरू करने से पहले रुका देख लीजिएगा। तो मैंने वो खोल के पढ़ा तो उसने लिखा था कि अब कच्चे कच्चे नमाजियों ने भी मस्जिद में आना है, रमजान आ गया। तो ये जरा पक्के नमाजियों से गुजारिश कीजिएगा, हमें घूरे ना, ये घूरे ना, हमें आने दें, ये हमारे लिए गुंजाइश बना, ये दर्द है, आने तो दो ना। आज तो ये इख्तियार किसी के पास नहीं, आलिम, मुफ्ती, पीर, दरवेश, मुहद्दिस, किसी के पास नहीं। लेकिन नबी पाक शारे हैं ना, तो मुसनद इमाम अहमद बिन हंबल पढ़ो, मेरे नबी पाक की हिकमत देखो। एक नौजवान ने कहा था या रसूलल्लाह मैं इस शर्त पे कलमा पढ़ूंगा कि नमाजें सिर्फ 2 पढ़ूंगा। हर नमाज, 5 नमाजें फर्ज है, हर नमाज का हर सजदा फर्ज है। कोई मुफ्ती, पीर, मौलवी, दरवेश एक सजदे की भी गुंजाइश नहीं दे सकता कि छोड़ दे। उसने अर्ज की हुजूर मैं 2 नमाजें पढ़ूंगा,
इजाजत देते हैं तो कलमा पढ़ता हूं। ये है मेरे महबूब की हिकमत। फरमाया तू दो ही पढ़ना, कलमा पढ़ सही। आजा शारहीन हदीस ने लिखा है वो जो दो नमाजों की शर्त पे मुसलमान हुआ था वो बाद में तहज्जुद भी पढ़ा करता था। तो आने तो दो ना भाई, आने तो दो, दाखिल तो होने दो मस्जिद में, पहुंचने तो दो, मेहरबानी तो करो, हाथ तो थामो। तनकीद करना आसान है और तामीर करना मुश्किल है। प्यार बांटो, मोहब्बत बांटो, दानाई से, हिकमत से। पड़ोसी का बच्चा बिगड़ जाए तो उस पर तनकीद ना किया करो। रिश्तेदारों की औलाद बिगड़ जाए तो तनकीद ना करो। किसी की औलाद से किसी के घर में कोई गलती हो जाए तो खुदारा अपने घर में डिस्कस ना करो। मेरे अब्बा जी कहा करते थे पड़ोसियों के घर की आग इसलिए भी बुझा देनी चाहिए कि अगर वो बुझी ना तो कहीं हमारे घर ना आ जाए। उन बच्चों की तरबियत करो जो गली मोहल्ले के हैं। आपके बच्चों ने कैदी बन के नहीं जीना, किसी को तो दोस्त बनाना है, तो पूरे माहौल को दुरुस्त करने की कोशिश करो। वैसे भी वो बच्चे गैरों के नहीं, सारे हमारे अपने ही हैं। सारे मोहल्ले के, गली के, गांव के, बस्ती के बच्चे अपने। हिकमत, दानाई, तदब्बुर, मामला फहमी। और बड़ों को गुजारिश करूंगा कि वो भी दाना बने। जवानों से भी कहूंगा जज्बाती फैसले, जज्बाती राय और 1.5 मिनट का क्लिप सुन के तो जज्बाती हो जाना और हर किसी के पीछे लग जाना। थोड़े अपनी तबीयत में दानाई पैदा करो, चीजों को परखा करो, सोचा करो, हिकमत के साथ मामलात को लिया करो। आप गौर किया करो कि जिंदगी की असल राज क्या है, हमें किस तरफ जाना है। हमारे सारे फैसले जज्बाती, हमारी राय जज्बाती, प्यार करने में भी जज्बाती और इख्तलाफ करने में भी जज्बाती, दोस्तियां लगाने में भी और तोड़ देने में भी। जब दोस्ती लगानी है, कारोबार करना है तो फिर कहना है मेरी हर चीज तेरी है और तेरी हर चीज। 6 महीने के बाद लड़ाई हो जाती है। फिर कहते हैं वो जो गए थे ना पिंडी, तो रस्ते में जो चाय पी थी उसके भी आधे पैसे तेरे बनते। कोरे वर्क किताब नहीं हुंदे, पत्थर दिल गुलाब नहीं हुंदे, और सजना पहलों ही सोच के लाई फिर यारा नाल हिसाब नहीं हुंदे। सजना पहलों ही सोच के लाई फिर यारा नाल हिसाब नहीं होंगे। अपनी जिंदगी के अंदर आप हिकमत से, तदब्बुर से लेके चले, निभाएं और अपनी तरफ से आप अपनी तरफ से निभाएं। सामने वाले पर तवक्को ना रखें, लेकिन तदब्बुर हो, समझ हो, चीजों को परखना आता हो, गौर करना आता हो, मामला फहमी हो। आज बहुत सारे नुकसान से बचा जा सकता है सिर्फ हौसला करके, थोड़ा टाइम दे के, थोड़ा किनारा। मैं कई दफा इदारे में आता हूं ना, मदरसे में, मैं सीढ़ियां चढ़ने लगता हूं तो देखता हूं बच्चे खेल रहे हैं, मैं वापस घर चला जाता हूं। मैं कहता हूं मेरे जाने से इनकी खेल खराब हो जाएगी। ये कहेंगे कि मतलब आ गए हैं तो अब पीर साहब आ गए, हजरत आ गए, छोड़ो। दानाई ये है कि जो खेल रहा है ना उसे खेल लेने दो, मुफ्त का प्रेशर ना डालो। जो खुश है जायज तरीके से उसे खुश होने दो, मुफ्त का खौफ न पैदा करो। दानाई, तदब्बुर हमारी औलादे हैं, इनको पनपना है, इनको आगे बढ़ना है। बुजुर्गों ने लिखा है उस्तादों के बारे में, अगर यहां कोई उस्ताद, कोई टीचर, कोई प्रोफेसर खड़े हैं तो पेशगी माजरत के साथ, उन्होंने लिखा है घर में लड़ाई हो जाए तो क्लास में जाके सबक ना पढ़ाओ। ऐसा ना हो गुस्सा किसी का और निकल, हाँ जाने किस उम्र में जाएगी ये आदत मेरी, रूठना उससे तो औरों से उलझते फिरना। ऐसा ना करो। आप नॉर्मल हालात में क्लास पढ़ाए, ऐसा ना हो कि वो बेचारा, वो गुस्सा किसी का होता है, निकल बेचारे मुलाजम पे जाता है, निकल बेचारे मातहत पे जाता है। अफसर साहब को जलाल किसी और पे आया हुआ है और निकल किसी और पे गया। तो ये दानाई के खिलाफ, तदब्बुर के खिलाफ, समझ बूझ का। देखो मेरे रसूल पाक की शान, देखो मेरे नबी पाक का कमाल। जब कुरैश मक्का ने बैतुल्लाह शरीफ दोबारा से तामीर किया ना, तो पहले बड़े इत्तेफाक से पैसे जमा किए, ऐलान हुआ सिर्फ हलाल पैसे लाए, जिसका जरा शक है उसके भी पैसे कबूल नहीं करने। पहले बड़ी मोहब्बत से पैसे इकट्ठे किए, बैतुल्लाह शरीफ की तामीर की, और जब बारी आई ना हजर अस्वद लगाने की तो लड़ पड़े।
کچھ بندے منٹ نہیں لگاتے لڑنے میں، لڑ پڑے، 12 قبیلے تھے، اور کچھ نے تو پیالے میں خون ڈال کے ہاتھ رکھ کے قسم کھا لی کہ اگر کوئی اور حجر اسود لگائے گا تو ہم چھوڑیں گے نہیں، مار دیں گے یا مر جائیں گے، حجر اسود ہم نہیں لگانا ہے۔ سب لڑ رہے ہیں۔ ویسے اگر آپ ناراض نہ ہو تو مسجدوں میں لڑائی تو آج بھی ہوتی ہے جی، گروپ تو آج بھی بنتے ہیں۔ مسجد کی کمیٹی بنائی جاتی ہے کہ مل کے ذرا مسجد کا نظام چلائے، اور کمیٹی کو غلط فہمی ہو جاتی ہے ہمیں حکم بنانے کے لیے، لگانے کے لیے بنایا گیا، وہ خدمت کے لیے لگائے جاتے ہیں۔ میں تو اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ کمیٹی کا جو سربراہ اسے صدر نہ کہا کرو، اس لیے کہ بندہ صدر ہو پھر اسمبلی نہ توڑے، اسے مزہ ہی نہیں آتا، تو آپ نے سیدھا صدر ہی کہہ دیا ہے، تو وہ پھر اپنا آئینی حق استعمال کرتا ہے، وہ کہتا ہے توڑو اسمبلی، مولوی نیا لاؤ، فلانا کام نیا کرو، میری مرضی کے خلاف ہو گئے، تو جھگڑے ہوتے ہیں۔ حالانکہ اتنا سونا نظام چل رہا ہو، مسجد ہے، ادارہ ہے، تو اگر آپ سمجھتے ہیں میرا وجود تکلیف کا باعث بن رہا ہے تو حکمت سے پیچھے ہٹ جائے، لیکن نظام کو خراب نہ کریں، ماحول کو بگڑنے نہ دیں، اثار کریں، قربانی دیں۔ ہاں کوئی شرعی مسئلہ ہو تو بات الگ ہے۔ تو یہ لڑ پڑے قریش، میں ہر قبیلہ کہتا ہے میں لگاؤں گا حجر اسود، میں لگاؤں گا، قربان جائیں، ان کے نصیبے اچھے، مدینے والے محبوب تشریف لے آئے، اور ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا، حضور آئے تو سارے بول پڑے یہ تو صادق اور امین آ گئے، اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی وہ امی ہے، صادق ہے، معتبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ محبوب آ گئے، کہنے لگے ہمارا فیصلہ تو کر دیں، تو حضور نے فرمایا کر دیتے ہیں، لیکن فیصلے کی حکمت تو دیکھو، فیصلے کی دانائی تو دیکھو، کمال تو دیکھو ذرا میرے نبی پاک کا، فیصلہ کرنے کا عروج دیکھو، سرکار کا طریقہ۔ نبی کریم نے اپنی چادر مبارک کو بچھایا اور حجر اسود کو چادر پہ رکھا، فرمایا سارے قبیلے چادر پکڑ لو۔ 12 کے 12 نے چادر پکڑ لی، وہاں لے گئے جہاں حجر اسود کو رکھنا تھا، حضور نے اٹھا کے اس جگہ رکھ دیا، فرمایا لو بھی سب کا حصہ شامل ہو گیا، سارے خوش ہو گئے، سارے راضی ہو گئے، سب کو سمجھ آ گئی۔ میرے عزیز تھوڑی سی نا اپنی زندگی میں دھنائی پیدا کریں۔ اگر آپ مجھ سے ناراض نہ ہوں تو میں چھوٹا آدمی ہوں، مسافر ہوں، یقیناً آپ ناراض نہیں ہوگے، ہم تو بچوں میں خود لڑائی کرا دیتے ہیں، ہاں ہمیں سمجھ بوجھ ہی نہیں، ہم خود جھگڑا کرا دیتے ہیں کہ پھر میں دوسرے سے پیار کروں، پھر میں دوسرے کو لے کے دے دوں۔ نبی پاک نے ہمیں حکمت سکھائی۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں نے اپنے بیٹے کو گھوڑا لے کے دیا، حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ میں آپ کو گواہ بنانے آیا، میں نے گھوڑا لے کے دیا، تو حضور نے فرمایا دوسرے کو بھی لے کے دیا، یا رسول اللہ نہیں، تو فرمایا پھر اللہ سے ڈر، اولاد میں انصاف کر، تو ظلم اور زیادتی پر مجھے گواہ بنانے آ گیا۔ آپ کہیں کسی کو ثابت نہ ہونے دیں کہ میں کچھ ہوں۔ آج تو میرے بھائی ہم دکھاتے پھرتے ہیں، یہ میرا مہنگا موبائل ہے، یہ میری گھڑی ہے، یہ میرا گھر ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب آپ مہنگی گھڑی پہنا کے اپنے بیٹے کو کالج میں بھیجتے ہو تو جس باپ بیچارے کے پاس نہیں پیسے، وہ کیسے اپنے بچے کی وہ تکلیف برداشت کرے، وہ حسرت سے دیکھتا ہے، وہ تکلیف محسوس کرتا ہے۔ ہمارے وہ رسم و رواج، وہ آنے وہ جانے، میں اس کو حرام ناجائز نہیں کہتا، دانائی کے خلاف ہے۔ آپ اپنے ماحول کے مطابق رہیں، سوسائٹی کے مطابق دوسروں کو بھی جینے دیں۔ علماء سے مسئلہ پوچھ لیجئے گا، مرد کے لیے سونا حرام ہے، عورت جتنا چاہے پہنے جائز ہے، پر عزت والے محبوب کی عزت والی بیٹی، شانوں والے نبی کی شانوں والی بیٹی، وہ علی کے گھر کی ہے عزت، ہم علی سے سنتے ہیں، وہ نبی کے گھر کی ہے عزت، یہ نبی سے سنتے ہیں۔ وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو، سیدہ پاک مخدومہ کائنات، شہزادی کونین نے ہاتھوں میں سونے کے کنگن پہنے تھے تو حضور نے پسند نہیں فرمائے، انہوں نے اتار کے صدقہ کر دیے۔ کائنات کی ہر بیٹی کے لیے جائز ہے، پر محبوب سیدہ پاک کے پہننے پر آپ نے
تو گویا سمجھ ہی آتی ہے کہ حضور سمجھانا چاہتے ہیں غریبوں کی بیٹیاں جب نہیں سونا پہن سکیں گی تو کہہ تو سکیں گی نا کہ مدینے والے محبوب کی بیٹی نے بھی نہیں پہنا، ان چاروں شہزادیوں نے بھی نہیں پہنا جو حضور کے کاشانہ نور میں تھیں۔ تو اب حکمت تو دیکھو، تدبر تو دیکھو، دانائی تو دیکھو۔ میرے عزیز، تھوڑا سا نا اپنے جذبات پر خود کنٹرول کرنا سیکھیں، معاملات کو خود سے دیکھیں۔ ہم اپنے آرام کی خاطر، اپنے سکون کی خاطر، صرف اپنی جذباتیت کے لیے بعض ایسے کام کرتے ہیں جو سخت تکلیف اور آزمائش کا باعث بن جاتے۔ دانائی، سمجھ بوجھ، تھوڑا سا چیزوں پر پہلے سے غور کرنا، تھوڑا سا تدبر۔ میرے والد صاحب نا عموماً گھروں میں مرد کرتا اتار کے سوتے ہیں، اور شریعت کا حکم بھی یہ ہے کہ آپ ناف سے لے کر گھٹنوں تک اگر ڈھکے ہوئے ہیں تو درست ہے۔ تو کرتا اتار کے ابا جی سویا کرتے تھے، تو والدہ کہتی ہیں پھر کافی عرصہ بعد انہوں نے نا کرتے سمیت، سخت گرمی، اے سی شیسی کا تصور نہیں، غریب گھر، تو کرتے سمیت سونے لگ گئے۔ تو ان سے کہا کہ آپ کرتا کیوں نہیں اتارتے؟ تو کہنے لگے بیٹیاں بڑی ہو گئی ہیں گھر میں۔ اب یہ دانائی کے خلاف ہے کہ انسان اس طرح لباس کے میری بات کو سمجھو، اگر سمجھ آئے۔ میں اس بھائی کو اب کیسے سمجھاؤں جس کی بہن جوان ہے اور وہ شارٹ لباس پہنتا ہے؟ کیسے سمجھاؤں اسے کہ یہ تیرا یہ انداز درست نہیں ہے، تجھے معاملہ فہم اور مدبر ہونا چاہیے۔ میں تمہیں کیسے سمجھاؤں کہ شخصیت کا نکھار حکمت میں ہے، سمجھ بوجھ میں، دانائی میں ہے۔ کچھ باتیں کرنے کی نہیں ہوتی، بولنے کی نہیں ہوتی، عمل کرنے کی ہوتی۔ نکھار پیدا کریں اپنے اندر، تدبر لائیں، سمجھ بوجھ لائیں۔ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہمارے بستے گلستانوں کو نظر لگنے کا ڈر ہے، حالات کے خراب ہونے کا ڈر ہے۔ حکمت حضور کی سیرت کا اہم باب ہے، دانائی یہ میرے نبی پاک علیہ السلام کی شخصیت کا اہم باب ہے۔ حضرت طلحہ غالباً حضرت طلحہ ہی تھے جو سپہ سالار علم بردار تھے فتح مکہ کے موقع پر۔ تو ان سے نہ کوئی ایسی بات ہو گئی کہ ان سے جھنڈا لینا پڑا۔ جھنڈا ہاتھ میں رکھنا ایک کمال ہوتا تھا، بہت بڑا عہدہ ہوتا تھا، علم بردار کہتے تھے۔ تو یہ اسلامی لشکر کے علم بردار تھے، جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا۔ اب کوئی ایسا موقع آ گیا کہ ان سے عہدہ واپس لینا، اور کوئی غلطی بھی نہیں، کوئی مسئلہ بھی نہیں، کیا کریں؟ بڑی پریشانی تھی۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہم سوچ رہے تھے اس مسئلے کا حل کیا ہوگا، تو حضور نے فرمایا بڑا سونا حل کرتے ہیں۔ سرکار نے کہا بھائی آپ سے جھنڈا لینا ہے۔ ابھی وہ کچھ سوچنے لگے تھے، حضور فرمانے لگے آپ سے لے کے آپ کے بیٹے کو دینا ہے۔ تو بیٹا باپ کی جگہ پہ آ جائے تو باپ سمجھتا ہے وہ میرے تو نصیب چمک گئے، یا رسول اللہ میرے پتر کو، میرے بیٹے کو۔ جس بات پہ وہ پریشان ہو سکتے تھے اسی پر وہ سب سے زیادہ راضی ہو گئے۔ تو یہ دانائی ہے۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں سیرت پاک کا ایک پیغام یہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، نہ جذباتی باتیں کریں، نہ جذباتی فیصلے کریں، نہ جذباتی طور پر بچوں کو ڈیل کریں۔ میں تھوڑی دیر پہلے ایک جگہ پہ کہہ رہا تھا کہ میری ایک چھوٹی سی رائے ہے، آپ اختلاف کر سکتے ہیں۔ میری رائے یہ ہے کہ میاں بیوی کے جھگڑے میں زیادہ غلطی میاں صاحب کی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے بھی مجھے اسی طرح گھورا تھا جس طرح آپ سارے گھور رہے ہیں نا، بڑا گھور رہے ہیں جیسے ابھی پکڑ لیں گے۔ حالانکہ میں نے کہا ہے آپ اختلاف کر لیں، میں نے تو رائے دی ہے کہ میاں بیوی کے جھگڑے میں زیادہ غلطی نہیں، تسی نہیں بولنا، مجھے پتا ہے مشکل بات ہے، ویڈیو شیڈیو بھی بن رہی ہے، گھر بھی جا سکتی ہے۔ میری رائے ہے کہ زیادہ غلطی، اس کی میں دلیل رکھتا ہوں۔ دلیل یہ ہے کہ عورت بیچاری کی عقل کمزور ہوتی ہے، تو میاں صاحب کی تو پوری ہے نا، تو گھر حکمت سے کس نے چلانا ہے؟ بول کے بتاؤ۔ تو یہ تو برابر کی بحثیں کر رہا ہے، جھگڑے کر رہا ہے، سمجھ کم، عقل مندی کا اور حکمت کا مظاہرہ ہی نہیں کر۔ آپ یقین کرنا ہمارے پاس لوگ مسئلہ طلاق کا پوچھنے آتے ہیں، 3 سال کے بچے روتے ہیں، اور میاں بیوی کا جھگڑا ہوا اور خاوند نے تینوں طلاقیں اکٹھی دے دی، گھر ہی برباد کر دیا۔ تو اگر بحث چھوڑ دیتے، حکمت سے ڈیل کرتے، تو یہ بچے ماں باپ کے ہوتے ہوئے یتیموں جیسی زندگی نہ گزارتے۔ لیکن حکمت نہیں ہے، سمجھ بوجھ نہیں ہے، تدبر نہیں ہے۔ میں
کھانا کھا رہا تھا گھر میں تو ایک ادارے کا بچہ روتا ہوا آیا, بڑا سخت. تو گھر والے مجھے کہنے لگے پہلے دیکھ لیں. میں نے سمجھا کسی استاد نے تھپڑ مار دیے. میں نے فون کیا تو بچہ کانپ رہا, اسے میں ملا تو بچہ کانپ رہا تھا. میں نے کہا پتر کیا ہوا؟ کہنے لگا حضرت صاحب میں نے گھر فون کیا تھا, میری امی اور ابو لڑ رہے ہیں. تو وہ جب لڑتے ہیں تو ہم پہ خوف طاری ہو جاتا ہے, ہم چار پنجوں کے نیچے چھپتے ہیں, بڑے پریشان ہیں, آپ دعا کریں, پتہ نہیں گھر میں کیا ہو رہا. اور مجھے بتایا کہ رات تک وہ بچہ بے چین رہا ہے. اتنی تکلیف میں اولاد کو مبتلا کیا, خدا رہا اپنی لڑائی چھوڑ ہی دے. تڑپتے ہیں بچے. پتہ نہیں آپ کو میں کتنے لوگوں کی ترجمانی کر رہا ہوں, میں کس کس کا دکھ سامنے رکھ رہا ہوں قوم کے. تھوڑا حکمت سے چیزوں کو ڈیل کرو, دانائی سے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. نوجوانوں سے بھی کہوں گا کوئی جذباتی کام نہیں کرنا, کوئی جذباتی فیصلہ نہیں کرنا, سوچ سمجھ کے عقل کے ساتھ چلنا. یعلمکم الکتاب والحکمہ, یہ ہمارے نبی کی شان ہے کہ ہمیں کتاب بھی سکھائی ہے اور حکمت بھی سکھائی ہے. ہم نے مزاج بھی ٹھنڈے رکھنے ہیں, انداز بھی نرم رکھنے ہیں, چیزوں کو حکمت سے لینا ہے اور اپنے آپ سے اپنے وجود سے زیادہ نفع قوم اور ملت کو دینا ہے. اللہ ہماری حاضری قبول فرمائے. محفل آگے چلے گی جی.